سر، آپ چاہتے ہیں میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ایک سیاسی پارٹی کے کارکن کی بیٹی کی حفاظت کروں؟ اس کا لہجہ میں بے یقینی ہی بے یقینی شامل تھی۔ کرنل شیر محمد اس کے چہرے پر ایک دم پھیلتی ناگواری اور بے یقینی بھانتے کرسی کی پشت چھوڑتے ٹیبل پر ہاتھ رکھ گئے۔ میجر افراز فاروق جتوئی میرے بہترین دوست ہیں۔ ان کی بیٹی کے متعلق انہیں کئی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مجھ سے مدد مانگی ہے اور مجھے اس کام کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ کرنل شیر محمد سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پر سر، میں اپنی ڈیوٹی چھوڑتے کسی کا پرسنل گارڈ نہیں بن سکتا۔ بے یقینی، ناگواری، طیش، جھنجھلاہٹ، کئی تاثرات ایک دم اس میں حاوی ہوئے۔ اس اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہ وردی زیب تن کی تھی، کسی کا پرسنل گارڈ بننے کے لیے تو نہیں۔ اٹس مائی آرڈر میجر افراز۔ مہرو بہت ضدی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ نہ وہ اپنے نزدیک کسی گارڈ کو بھٹکنے دیتی ہے، اسے صرف تم سنبھال سکتے ہو۔ انکار کا کوئی جواز نہیں بچا، اسے صرف تم سنبھال سکتے ہو۔ انکار کا کوئی جواز نہیں بچا تمہارے پاس۔ تم کل ہی فاروق کے گھر جا رہے ہو۔ کرنل شیر محمد کا لہجہ حتمی تھا۔ افراز نے لب بھینچے، جبکہ سنہری آنکھیں طیش کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین ہوئی تھیں۔ اوکے سر، سنجیدگی سے کہتے وہ آفس سے نکلتا چلا گیا۔ انکار کا کوئی جواز واقعی اس کے پاس نہیں بچا تھا۔ مہرو نامی لڑکی کو دیکھے بنا اسے اس پر ڈھیروں طیش آیا تھا، جس کا سبب اب اسے اپنی ڈیوٹی چھوڑتے گارڈ کا رول نبھانا تھا۔ سیاہ فارمل شرٹ پینٹ میں ملبوس، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنے وہ نک سک سا تیار محویت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تیکھے اور جاذبیت بھرے نقوش اس وقت تناؤ کا شکار تھے، جبکہ سنہری آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزین تھیں۔ یہ بات ہی اس کے اندر طیش کی الاؤ جلا رہی تھی کہ اب اسے کسی کا پرسنل باڈی گارڈ بننا پڑے گا۔ مہرو نام ہی اسے کانٹوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے مہرو کو دیکھا تک نہیں تھا، ابھی سے اس قدر خار محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے جب سامنا ہوتا تو وہ کیسے خود پہ ضبط کرتا۔ لب بھینچے وہ انہی باتوں کو سوچتا گاڑی کی رفتار تیز کر گیا کہ یکلخت اسے گاڑی کو بریک لگانا پڑا، ورنہ نازک وجود اس کے گاڑی کے آگے آتے خطرناک حادثے کا شکار ہو جاتا۔ بچاؤ کرتے ہوئے بھی وہ نازک وجود زمین بوس ہوا تھا۔ افراز نے دانت پیسے۔ ایک تیز ہوا کے جھونکے کی مانند وہ سامنے آئی تھی کہ اس نے ممکنہ حد تک گاڑی سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھویں آپس میں ملائے وہ گاڑی سے باہر نکلتے اس وجود کی جانب بڑھا جو اب زمین سے اٹھتے اس کی جانب سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، اس سے بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ مخالف پلٹتے اس کے عارض پر زوردار تھپڑ رسید کر گئی۔ اندھے ہو تم؟ گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہو؟ اپنے عارض پر ہاتھ رکھے افراز نے سامنے موجود لڑکی کی جانب دیکھا جو سفید اسٹائلش ٹاپ اور پینٹ میں ملبوس غصے کا سبب سرخ چہرہ لیے چلائی تھی۔ میں اندھا ہوں یا تم؟ تم آئی ہو میری گاڑی کے سامنے اندھی؟ تم ہو جو تمہیں اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی؟ طیش میں تو وہ پہلے ہی مبتلا تھا۔ اس لڑکی نے مزید آگ میں پیٹرول کا کام کیا تھا۔ اوہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ گاڑی تمہیں چلانی نہیں آتی، مجھے تم زخمی کر گئے اور ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے اپنی غلطی سے بھی مکر رہے ہو۔ اس نے ہار ماننا سیکھا کہا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ غلطی اس کی اپنی ہے، لیکن ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہرو جتوئی اپنی غلطی مان جائے۔ ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ افراز کو اپنے دماغ کی رگیں چٹختی محسوس ہوئیں۔ یہ لڑکی اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا تو دور، اپنی غلطی ہی ماننے کو تیار نہ تھی۔ سنو لڑکی، اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹے اور میں تمہارے اس تھپڑ کے جواب میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں، معافی مانگو۔ جبڑے بھینچے افراز مہرو کا زخمی بازو جکڑے غرایا۔ مہرو کے چہرے پر درد بھرے آثار نمودار ہوئے۔ معافی اور میں دن دہاڑے خواب نہیں دیکھا کرتے مسٹر، چھوڑو مجھے، جانتے ہو کس سے مخاطب ہو تم؟ درد ضبط کرتے وہ گردن اکڑائے مغروریت سے کہتے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ افراز کو اپنے ضبط کا شیرازہ بکھرتا محسوس ہوا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کس سے مخاطب ہوں، ایک بدتمیز، بد اخلاق، مغرور، گھمنڈی امیر زادی سے، جو اپنی غلطی کا الزام کسی اور پر ٹھہراتے ڈھیٹ پن کی تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ افراز کے جواب نے مہرو کو پتنگے لگائے، جبکہ افراز کو اس کا پہناوا، اس کا لب و لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے۔ مہرو کی چھوٹی سی ناک کے نتھنے غصے کے سبب پھولنے لگے۔ مقابل کی جانب سے دیا جانے والا اپنا تعارف اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں معافی نہیں مانگوں گی۔
شدید طیش کے عالم میں کہتے وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگی جب افراز کے ہاتھ میں اس کی کلائی قید ہوئی۔ اور تمہیں لگتا ہے معافی مانگے بنا میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ معافی مانگو ابھی کے ابھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افراز اسے فرار کے لیے پر تولتے دیکھ لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔ مہرو نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ شخص گلے میں پھنسی ہڈی کی مانند ڈھیٹ ثابت ہوا تھا، جو نہ نگلا جا رہا تھا نہ اگلا۔ کیا کرو گے تم؟ جواباً ہاتھ اٹھاؤ گے نا؟ اٹھاؤ ہاتھ، پھر اپنے انجام کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے۔ جانتے نہیں ہو تم ابھی میرے بابا کو، مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی پاداش میں وہ تمہاری سانسیں کھینچ لیں گے۔ مہرو کو یہاں سے جلد از جلد جانا تھا اور یہ شخص بات کو طول دے رہا تھا۔ ایک تھپڑ ہی تو تھا۔ مہرو کی سوچ ہی نرالی ہٹے کٹے جوان کو تھپڑ مارنا اس کے نزدیک عام سی بات تھی، جبکہ یہ تھپڑ افراز کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ وہ تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اور اب اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارتے اس کے اشتعال میں مزید اضافہ ہی کیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ بارود کا کام کر رہے تھے۔ مہرو کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے وہ اس کی کلائی اس کی کمر سے لگاتے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ مہرو کا وجود کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگا۔ یہ افتاد دونوں کو چند پل کے لیے گھبرانے پر مجبور کر گئی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے چند انچ کی دوری پر تھے۔ دونوں کی سلگتی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتے دونوں کی جلد جھلسانے لگی تھی۔ ایک دوسرے کی سانسوں کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ ایک میجر پر ہاتھ اٹھانے اور اسے دھمکانے کی پاداش میں حوالات کی سیر کروانے کی سزا تمہارے لیے بہترین ہے، اور یقین کریں تمہیں اس سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں۔ یقیناً تم عیش و عشرت اور آسائش میں رہنے والی شہزادی حوالات میں ایک بھی دن نہیں رہ پاؤ گی، اس لیے معافی مانگو۔ شاباش، استہزائیہ کہتے وہ آخر میں اس کا گال تھپ تھپاتے اسے پچکار گیا۔ مہرو کا روم روم اس لمس کو محسوس کرتے سنسناہٹ میں ڈوبا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ میجر ہے وہ گڑبڑائی تھی، لیکن اگلے ہی پل ازلی لاپرواہی کا اظہار کرتے وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ ضرور کچھ ایسا کہنے والی ہے جو افراز کے ضبط کا امتحان لے جائے گا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی طنزیہ کلام افراز کے گوش گزار کرتی، مہرو کی نظر اس کے عقب میں کھڑے گارڈز پر پڑی۔ مسکراہٹ سمٹی۔ انہی سے تو بچنے کی خاطر وہ مال سے اپنا لباس تبدیل کرتے بھاگی تھی۔ یہ چند گارڈز جو اس کی حفاظت پر مامور تھے اس کے نزدیک انتہائی ناگوار تھے۔ سوری، معاف کر دو، غلطی میری تھی، میں تمہارے آگے آئی، اب چھوڑ دو مجھے۔ کایا ایک دم پلٹی۔ اپنی ضد پہ قائم لڑکی جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹتے شکست تسلیم کر گئی۔ لبوں پر بامشکل مسکراہٹ سجائے التجائیہ گویا ہوئی۔ افراز کی آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر ابھرا۔ مہرو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ مہرو اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے چکنی مٹی کی مانند پھسلتے وہاں سے یوں بھاگی گویا کوئی کتا اس کے پیچھے لگا ہو، اور افراز اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ اچانک ایسا کیا دیکھ لیا جو معافی مانگتے یوں رفو چکر ہو گئی؟ لگتا ہے حوالات سے ڈر گئی۔ خود کلامی کرتے وہ اطراف میں نگاہیں گھماتے اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ اچھا ہی تھا کہ بلا ٹل چکی تھی۔ آئندہ کبھی اس لڑکی سے سامنا نہ ہونے کی دعا مانگتے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا، اس بات سے انجان کہ اس کی دعا رد کر دی گئی تھی۔ جتوئی مینشن کے وسیع لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھا وہ فاروق جتوئی کو مسلسل دائیں بائیں چکر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ ان گارڈز پر برس رہے تھے جو ان کی بیٹی کی حفاظت پر مامور تھے۔ چہرے پر حد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ بیٹی کی فکر ان کی آنکھوں، ان کے لفظوں اور ان کے لرزتے وجود سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے مہرو کے لیے افراز کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بابا، نسوانی چہچہاتی آواز لاؤنج میں گونجی۔ افراز کرنٹ کھاتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آواز وہ پہچان گیا تھا۔ تمام راستے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس مغرور لڑکی سے ہوئے تصادم کے متعلق سوچتا آیا تھا۔ اس کی آواز مانو تمام وقت اس کی سماعتوں میں گونجتی رہی تھی۔ مہرو، کہاں تھی تم بیٹا؟ اور یہ چوٹ کیسے آئی ہاتھ پر؟ فاروق صاحب اندر آتی مہرو کے بازو پر بندھی پٹی دیکھتے فکر مندی سے گویا ہوئے۔ افراز مہرو کو دیکھتے ہی مٹھیاں بھیج گیا۔ جس لڑکی نے چند پلوں میں اس کے ضبط کی تنابیں ہلا دی تھی وہ اس کی حفاظت کے لیے یہاں آیا تھا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے! دان پر دان جمائے وہ اس وقت اپنی قسمت پر ماتم کناسا تھا۔ مہرو کی پشت اس کی جانب تھی، اسی سبب وہ اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایک اندھا جاہل انسان گاڑی سے مجھے ہٹ کر گیا اور تھوڑی سی چوٹ آ گئی، باقی میں ٹھیک ہوں بابا۔ افراز کو یاد کرتے اس نے دانت پیسے تھے۔
मानो दांतों के बीच में अफराज की गर्दन हो, जबकि अफराज की भवें अपने लिए शानदार लकब सुनते रेज हुईं। क्यों करती हैं आप ऐसी हरकतें? क्यों गार्ड्स की आंखों में धूल झोंकते आप मॉल से भागी महरू? देखा, आपकी ज़रा सी लापरवाही के सबब आप हादसे का शिकार हो गईं। फारूक साहब उसे अपने बाजू के हल्के में लिए प्यार भरा डपट गए। क्योंकि लोग मुझे यूं देखते हैं बाबा जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। और रही बात हादसे की, तो छोटा सा हादसा था और आपकी बेटी उस अंधे शख्स का मुंह तोड़ के आई है। बेचारा माफ़िया मांग रहा था। मैं कभी तरस न खाती बाबा, सीधा जेल भेज दी, लेकिन जब उसने कहा कि उसके बच्चे हैं तो मुझे उस पर रहम आ गया। अफराज की मौजूदगी से दोनों बाप बेटी गाफिल एक दूसरे की ज़ात में गुम थे। जब महरू की निगाह अफराज के सुर्ख तमतमाते चेहरे पर पड़ी, जुबान को ब्रेक लगाते वो आंखें छोटी की अफराज को देखते फारूक साहब के हसार से निकल आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते आए हो यहाँ? माफ़ी मांग तो ली थी मैंने तुमसे। अफराज को देखते ही नापसंदीदगी का जज्बा गालिब आया था। वो हैरत और इश्तियाल के मिले जुले तासुरात लिए उसके नज़दीक आते गोया हुई। बल्कि अब तो तुम आ ही गए हो मेरे बाबा के सामने, तो अब दोहराओ अपनी धमकी। बोलो, कितने दिन हवालात में रखोगे? बाबा, यही है वो शख्स जिसने मुझे हिट किया और फिर डिटाई का मुजाहरा करते मुझे हवालात भेजने की धमकियां दी बाबा। और अब ये मेरे घर तक चला आया। महरूब हमें रेस किए चैलेंजिंग अंदाज में अफराज की जानिब देखते कहते फारूक साहब से मुखातिब हुई। अफराज जो उसकी गौहर अफशानियों पर तप उठा था, बल खाता रह गया। रिलैक्स बेटे, ये आपका पीछा नहीं कर रहे, ये मेजर हैं। फारूक साहब ने उसे बताना चाहा जब वो उनकी बात काट गई। वही तो बाबा, ये अपने मेजर होने का खम दिखाकर मुझे धमकियां दे रहा था। ज़रूर यहाँ मेरी शिकायत लेके आया है। महरू कयास आराइयाँ करते अफराज पर अपना कत्ल वाजिब कर गई थी। वो दान पर दान जमाए ज़ब्त से उसकी जानिब देख रहा था। महरू, ये आपकी हिफाजत के लिए आए हैं, ना कि शिकायत करने। फारूक साहब अफराज का सुर्ख चेहरा देखते संजीदगी से बोले। महरू के कुछ कहने के लिए वाह हुए लब साकिन रह गए। आंखें हैरत से फैलीं। फारूक साहब की जानिब देखते उसने अफराज की तरफ देखा, जो अब अपना सर झुका गया था। ये मेजर अफराज हैं, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए आए हैं। धमकियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और तुम गार्ड्स को अपने साथ रखती नहीं। ऐसे में अफराज तुम्हारी हिफाजत के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फारूक साहब के कहने पर वो लब बाहम पैवस्त कर गई। पर बाबा, महरू ने कुछ कहना चाहा जब फारूक साहब उसे टोक गए। महरू, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। मुझे इजलास के लिए शहर से बाहर जाना है और मैं आपको किसी महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अफराज अब से यही रहेगा। मुझे मज़ीद इस बात पे बहस नहीं करनी। अपने कमरे में जाएं, आराम करें। फारूक साहब कतियत से उसे टोक गए। ठीक है बाबा, समझ गई। मेजर अफराज अब से मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड की ड्यूटी संभालेगा। उसका लहजा जिताता हुआ था और यही लफ्ज़ अफराज के सीने में भांपड़ से जला गए थे। आंखें घुमाए अफराज के जब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते वो एक अदा से अपने बाल झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फारूक साहब शर्मिंदा से हुए। थोड़ी ज़िद्दी और ना समझ है महरू, कई बार ऐसा कुछ बोल देती है जिसका अंदाज़ा नहीं होता उसे। शर्मिंदगी से मुस्कुराते वो महरू का दामन साफ कर रहे थे। कोई बात नहीं, अफराज ने बमुश्किल मुस्कुराते जवाब दिया। आ जाओ बेटा, आपको आपका रूम दिखा दूँ, फिर मेरी रवानगी भी है। फारूक साहब के कहने पर वो उनकी तकलीद में आगे बढ़ा। शाम का सूरज गरूब होते अंधेरे को दावत दे गया था। हल्की हल्की स्याही लम्हा ब लम्हा गहरी होने लगी थी। स्लीवलेस सुर्ख सिल्क की पैरों को छूती नाइटी पहने वो कमर को छूते स्याह रेशमी बालों को जूड़े में कैद किए मुस्कुराती कमरे से बाहर निकली थी। शैतानी दिमाग इतनी देर से ताने बाने बुनते अफराज को सबक सिखाने की तदबीर सोच रहा था। उसकी तमाम बातें याद आई थीं कि किस तरह उसने उसे मगरूर, घुमंडी, बिगड़ी, अमीरजादी का लक़ब दिया था और अब महरू जतोई उसे सबक सिखाने का सोच चुकी थी। मध्यम आवाज़ में गुनगुनाते उसके कदम सीढ़ियों की जानिब उठ रहे थे। जतोई मैंशन उस वक्त अंधेरे में डूबा था। लाउंज में फानूस की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। फारूक साहब शाम के वक्त ही इजलास के लिए रवाना हो चुके थे और यह अच्छा मौका था उस शख्स को उसकी औकात याद दिलाने का। लाउंज में आते वो राहदारी में मौजूद आखिरी कमरे की जानिब बढ़ी, जिसकी जल्दी रोशनी उस कमरे के मकीन के जागने का पता दे रही थी। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। महरू के माथे पर बल नमूदार हुए। कमरे में दाखिल होते वो ठिठक कर दरवाजे के वस्त में रुकी। अजीब शख्स था। कमरे का दरवाज़ा और लाइट्स जलाए बेड पे लेटा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। महरू को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। मोहतात कदम आगे बढ़ाते वो उसके नज़दीक आई। भूरी आंखों ने इस बार बगौर उसका जायज़ा लिया।
सभी पेशानी सोते वक्त भी बालों से सजी हुई थी। तीखी नाक मगरूरियत की दास्तान सुना रही थी। इनाबी बारीक लब आपस में पैवस थे। चेहरे पर सजी हल्की दाढ़ी और मूछें उसकी वजाहत और रोब में इजाफा कर रही थी। बिलाशुबा वो खूबरू था। महरू के दिल ने बीट मिस की। वो टिकटिकी बांधे उसकी जानिब देखे गई। जिस कदर ये शख्स खूबरू था उस कदर जहरीले अल्फाज अदा करता था। महरू उसके अल्फाज याद करते सर झटक गई। अपनी बेखुदी पर जी भर कर तैश आया। साइड टेबल पर रखा पानी से भरा जग देखते उसकी भूरी आंखें चमकी। अगले ही चंद पलों में जग उसके हाथ में था और निशाना बेड पर लेटा अफराज। इससे कबल वो पानी अफराज पर फेंकते कारनामा अंजाम देती, अफराज एक झटके से उसकी कलाई जकड़े उसे बेड पर खींचते हावी हुआ था। पानी से भरा जग फर्श पर ज़मीन बोझ होते चकनाचूर हुआ था। महरू हैरत से गंग अफराज के जानिब देख रही थी, जो सुलगती निगाहों से उसे देखते उसके हाथ बेड से लगाते जबड़े भींचे हुए था। पल में क्या से क्या हो गया। वो यहाँ उसे सबक सिखाने आई थी और अब उसके हसार में कैद उसे आंखें फाड़े देख रही थी। क्या कर रही हो मेरे कमरे में? अफराज दबा दबा सा गर्राया। इतनी देर से वो उसकी निगाहों की तपिश खुद पे महसूस कर रहा था। उस लड़की का गुमान था कि वो सो रहा है, जबकि वो चंद पल आंखें मूंदे लेटा आराम कर रहा था। वो आर्मी ऑफिसर था। उसकी हसियात काफ़ी तेज़ थी। मैं तुम्हें उठाने आई थी। तुम्हें यहाँ मेरी हिफाजत के लिए बुलाया गया है, ना कि आराम के लिए। उसके सवाल पर वो गड़बड़ाते अपना एतमाद बहाल करते उसे घूरते हुए बोली। अफराज के तेवर तन उठे। जगाने के लिए पानी के जग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सच बोलो, तुम यहाँ मुझ पे पानी गिराते मुझसे बदला लेने आई थी? अफराज ने उसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। मैं तुमसे बदला क्यों लूँगी? छोड़ो मुझे, लापरवाही से कहते वो उठने की कोशिश करते बोली, लेकिन जवाबन मज़ीद मुसीबत में फंसी। उसके उठने के सबब अफराज का चेहरा उसकी गर्दन से टकराया। अफराज की दाढ़ी की चुभन अपनी गर्दन पे महसूस करते वो स्टिल हुई थी। पहले ही इस कदर नज़दीकी पे उसका दिल ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा था और अब ये अफ्तार उसे घबराहट में मुब्तला कर चुकी थी, जबकि अफराज के लिए भी ये सूरत हाल नई थी। उस लड़की के वजूद से उठती महक हवासों पर सवार होते बेखुद करने वाली थी। दिल शिद्दत से धड़कते किसी नए एहसास को महसूस कर रहा था। उफ अफराज! महरू की तमाम बहादुरी हवा हुई थी। सबक उसे क्या सिखाती, यहाँ तो उसकी अपनी हालत अजीब थी। थूक निगलते उसे पुकार बैठी। जो चंद पल और उसके नज़दीक रहता तो वो यकीनन अपने हवास खो देती। दिल इस कदर तेज़ी से धड़कते उसे खौफ ज़दा कर रहा था। अफराज उसकी पुकार सुनते एक झटके से उससे दूर हुआ, मानो उसने बिजली की नंगी तार को छू लिया हो। अपने बालों में हाथ फेरते वो गहरे सांस भरते अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाने लगा। महरू का अटका सांस बहाल हुआ। अपनी जगह से उठते वो अफराज की पुश्त को देखने लगी। अल्फाज दम तोड़ चुके थे। महरू जितोई नर्वस हो रही थी। अफराज अपने जब्त से सुर्खी माइल होती आंखें बंद करके खोलते उसकी जानिब पलटता, जो उस हालत की जिम्मेदार थी। महरू के सरापे पर अब उसकी नज़र पड़ी। स्लीवलेस नाइटी से उसके सडोल बाजू वाजे हो रहे थे। गहरे गले से रानाइयाँ जगमगाते दावत नज़ारा पेश कर रही थी। अफराज को अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। उसका हुलिया उसे हद दर्जा नागवार गुजरा। वो उस हुलिये में रात के पहर उसके कमरे में चली आई, और वो भी फारूक साहब की गैर मौजूदगी में। अफराज के जब्त की तनाबे लरसते चकनाचूर होने को तैयार थीं। तुम्हें रत्ती बराबर एहसास है कि तुम रात के इस पहर इस हुलिये में एक नामहरम के कमरे में हो? अफराज जब्त खोते धाड़ा। महरू उसकी धाड़ पर जी जान से कांपी। एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। सफ़ेद रंगत जलते तांबे की मानद सुर्ख हुई। पहली बार उसे अपने हुलिये पर नागवारी हुई। उसने अपने सरापे पर ध्यान कहाँ दिया था? वो तो बस बदला लेना चाहती थी। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे जहाँ चाहे घूमूं। अपनी गलती मानना सीखा कहाँ था? नाइटी सीने से जकड़े अपना जाहिर होता वजूद छुपाने की सही करते बोली। अफराज उस लड़की की ढिठाई देखते जब्त खोते उसके नज़दीक आते उसका बाजू जकड़ गया। एक लड़की का जेवर उसकी शर्मो हया होता है, और उसका वजूद उसके महरम की अमानत, जिसको हर नामहरम से छुपाते संभाल कर रखना हर औरत पर फ़र्ज होता है। रात के पहर एक नामहरम के कमरे में आना एक इज्जतदार औरत को ज़ेब नहीं देता। तुम्हें देखते मैं समझ तो गया हूँ कि तुम में शर्मो हया नामी कोई शय नहीं, लेकिन मुझ में है। अभी के अभी निकलो यहाँ से। उसके बाजू पर लम्हा ब लम्हा गिरफ्त मजबूत किए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डाले बोला।
مہرو اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی ناگواری دیکھتے تکلیف کا شکار ہوئی۔ وہ ششدر سی اسے سن رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے شرم و حیا کا سبق سکھانے والے؟ بھولو مت تم یہاں میری حفاظت کے لیے آئے ہو، نوکر ہو میرے۔ اس نے تصدیق آمیز لفظوں کا اظہار کیا تو وہ کیوں پیچھے رہتی؟ اپنے بازوں سے اس کا ہاتھ جھٹکتے غرائی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہارا، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہی نبھا رہا ہوں۔ تمہیں اپنی زبان پہ قابو رکھنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ تمہاری یہ فراٹے بھرتی زبان تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہے۔ افراز اس کے لفظوں پر سلگ اٹھا تھا۔ سخت سرد لہجے میں کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ مہرو کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئیں، نمی کی ہلکی سی لہر نگاہوں میں ابھری۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ سرخ نگاہوں سے افراز کی جانب دیکھتے کمرے سے بھاگی تھی۔ آنسو جو نگاہوں سے چھلکنے کو تیار تھے اور وہ اس شخص کے سامنے نہیں رو سکتی تھی۔ افراز اس کے جاتے ہی بالوں میں ہاتھ پھیرتے دروازہ بند کرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر دراز ہونا ہی تھا کہ وہی حواسوں پر طاری ہونے والی مہک ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کروٹ بدل گیا۔ گاڑی میں اس وقت دبیز خاموشی کا راج تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بڑا جمان افراز پہلو پر پہلو بدل رہا تھا، جبکہ بیک سیٹ پر بیٹھی مہرو چپ کی چادر اوڑے کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہی خاموشی افراز خان کو گراں گزر رہی تھی۔ فاروق صاحب اب تک نہیں لوٹے تھے اور مہرو روز کے معمول کے مطابق یوں ہی جا رہی تھی۔ آج مین روڈ بند ہونے کے سبب انہیں شارٹ کٹ لینا پڑا۔ یہ راستہ قدرے سنسان تھا۔ گاڑی مدھم رفتار میں رواں تھی کہ یک لخت گولیوں کی تھر تھراتی آواز نے خاموش ماحول میں شور پیدا کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگائی اور گاڑی سے نکلتا چلا گیا۔ مہرو نے ٹیک چھوڑے حواس باختگی سے افراز کی جانب دیکھا جو اب اپنی گن نکالے ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان ہوا تھا۔ نیچے جھکو مہرو۔ مہرو کو کانوں پر ہاتھ رکھے خوف زدہ ساکت بیٹھے دیکھ وہ چیخا۔ مہرو اس کی چیخ پر اسی پل جھکتے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی۔ خوف کی شدت سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ گاڑی پر مسلسل گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ افراز نے بیک مرر سے اپنے تعاقب میں آتی گاڑیوں کو دیکھا۔ گاڑی کی رفتار آخری حد تک تیز کیے وہ مختلف راستے بدلتے ان کا دھیان بھٹکانے لگا، اور اس میں کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ باہر نکلو مہرو۔ گاڑی جھاڑیوں کے نزدیک روکتے وہ اپنی جانب سے نکلتے مہرو کے نزدیک آیا۔ نہیں، مار دیں گے مجھے، مہرو نے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اٹھائے لرزتی بھرائی آواز میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں خوف کا ایک جہاں آباد تھا۔ کچھ اس انداز میں اس نے کہا کہ افراز کا دل پسیج سا گیا۔ بے ساختہ اسے مہرو پہ پیار آیا۔ ہاتھ دو مہرو، کچھ نہیں ہوگا، یقین رکھو مجھ پر، افراز نے نرمی سے کہا۔ اور مہرو جتوئی پل کی دیر کیے بنا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ ایک طرح سے وہ بن بولے اسے جتا گئی کہ اسے افراز پر یقین ہے۔ افراز نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتے اسے باہر نکالا۔ ٹھیک اسی پل گولی کی ایک تیز آواز گونجی اور افراز اسے اپنے سینے میں بھینچے اس پہ چلتی گولی کے آگے اپنا وجود پیش کر گیا۔ اس سے پہلے سیاہ گاڑی میں موجود آدمی دوسرا فائر کرتا، پولیس کی گاڑی کا بجتا سائرن انہیں بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ مہرو اس کے سینے سے لگی تھر تھر کامتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ درد برداشت کرنے کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ سنہری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جبکہ جبڑے اس قدر سختی سے بھیجے ہوئے تھے کہ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول کر واضح ہو رہی تھی۔ بائیں کندھے سے داغدار ہوتی اس کی سفید شرٹ دیکھتے مہرو شدت سے روتی۔ خون نکل رہا ہے، گولی لگی ہے تمہیں؟ ٹوٹتے لفظ بمشکل اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ اس کی سفید شرٹ سرخ مادے سے رنگ چکی تھی۔ مہرو جاؤ۔ پاس رکتے گارڈز اور پولیس کی گاڑی دیکھتے وہ اسے گاڑی کی جانب ہلکا سا دھکیلتے بولا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر، تم چلو میرے ساتھ، خون نکل رہا ہے، گولی لگی ہے تمہیں میری وجہ سے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہرو نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ گولی اسے لگی تھی، درد وہ محسوس کر رہی تھی، وہ کسی طور اسے چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھی۔ مہرو ضد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، افراز کا لہجہ سرد ہوا۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ افراز نے مہرو کو گاڑی میں زبردستی بٹھاتے دروازہ بند کیا۔ وہ ہذیانی سی ہو اٹھی۔ افراز کے لیے تو یہ عام سی بات تھی، ایسی کئی گولیاں اس کے سینے میں داغی گئی تھیں، لیکن مہرو اس سب سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔
اس کی بھیگی آنکھیں اور ہذیانی انداز اس کا خوف واضح کر رہا تھا، اور افراز کو اس کا خوف، اس کے بہتے آنسو تکلیف دے رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں تیرتا انوکھا جذبہ بھی اس سے مخفی نہیں رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہرو کی گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ مہرو اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے سسک اٹھی۔ اس شخص کی تکلیف اسے خود پہ گزرتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں محبت کا احساس جنم لے چکا تھا، ایسا احساس جو انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ کسی کے لیے جنت تو کسی کے لیے تڑپ ثابت ہوتا ہے۔ شاید یہ احساس تبھی جنم لے چکا تھا جب ان کے درمیان نزدیکی کے لمحات ٹھہرے تھے۔ اس کے جاتے ہی افراز اپنے حواس مزید بحال نہیں رکھ پایا۔ گولی کندھے میں پیوست ہوئی تھی، گولی کا زہر رگوں میں بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے حواس کھوتے دیکھ وہاں موجود پولیس آفیسر اسے لیے ہاسپٹل کی جانب گامزن ہوئے۔ سارا دن گزر چکا تھا، رات ہونے کو آئی تھی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ بھوری آنکھیں سرخ متورم تھی، بال بکھرے سے پشت پر آزاد چھوڑے رکھے تھے۔ ملازمین اسے دیکھتے اپنی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے۔ اگر فاروق صاحب کو پتہ چل جاتا کہ ان کی لاڈلی بیٹی سارا دن روتی رہی ہے تو وہ سب کی شامت لے آتے۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو وہ یوں ماتمی انداز میں رو رہی تھی۔ پورچ میں چرچراتے ٹائر کی آواز سنتے وہ اپنے گھٹنوں سے چہرہ نکالے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ چند ہی ثانیے گزرے تھے کہ دروازے سے اندر آتے افراز کو دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، تیزی سے اس کی جانب بڑھتے، اس کے سینے سے لگتے ہچکیوں کی زد میں آئی تھی۔ افراز کا وجود ساکن ہوا۔ وہ اس قدر شدت سے اس سے لپٹی تھی کہ افراز کو اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہوئیں۔ وہ لب بھینچے وہاں موجود ملازماؤں کو دیکھنے لگا جو عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ افراز نے اپنے سینے سے لگی مہرو کا بازو جکڑے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ افراز، مہرو نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے اسے بھرائی آواز میں پکارا۔ افراز اس کی پکار کو نظر انداز کیے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اسے آزاد کرتے گھورنے لگا۔ افراز، تم ٹھیک ہو؟ تم گولی لگی تھی؟ مہرو اس کے نزدیک آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے زخم کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ افراز اس کا کامتا ہاتھ تھام گیا۔ کیا تھا وہ سب؟ افراز کا لہجہ سخت تھا۔ مہرو نے بھیگی سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ افراز اس کی سرخ متورم آنکھیں بکھرا ملگجا حلیہ دیکھتے جبڑے بھیج گیا۔ کیوں؟ باہر ملازماؤں کے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کرتے میرے سینے سے لگی، اور یہ رونا دھونا کس لیے؟ افراز سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے فکر ہے تمہاری۔ سارا دن وہ اس شخص کی فکر میں گھائل رہی، پانی کے گھونٹ تک حلق میں نہ اتارا، اور یہ شخص اب اسے سرد لہجے میں سوال و جواب کرتے اسے مزید تکلیف سے دو چار کر رہا تھا۔ افراز کا دل بے قابو ہوا۔ یہ عجیب احساس تھا جس نے اسے جکڑ لیا تھا، پر وہ اس احساس کو حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم میرے لیے یوں آنسو بہاؤ۔ میری فکر کرو یا اس قدر حق سے مجھ سے لپٹو۔ افراز اس کا ہاتھ جھٹکتے چھوڑتے گرجا۔ مہرو نے ایک طویل سسکی بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ تمہاری ان حرکات کے سبب میرا کردار اس گھر کے ملازموں کے سامنے مشکوک ہو رہا ہے۔ جانتی ہو کس قدر عجیب نگاہوں سے وہ میری جانب دیکھ رہے تھے؟ افراز کو رہ رہ کر ملازماؤں کی نگاہیں یاد آ رہی تھیں۔ تمہیں ان ملازماؤں کی فکر ہے، میری نہیں افراز۔ میں صبح سے کچھ کھائے پیے بنا تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہاری فکر میں گھل رہی ہوں۔ ہر ایک لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ یہ سوچ مجھے کھائے جا رہی تھی کہ میری وجہ سے تمہیں گولی لگی، میری وجہ سے تم تکلیف میں ہو اور تمہیں ملازماؤں کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بے حسی پر چیخ اٹھی۔ میں نے کہا تھا کہ میری فکر میں ہلکان ہو۔ میں نے کہا تھا کہ رو نہ کرتی فکر، نہ روتی تم۔ مجھے تمہاری فکر کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے۔ افراز بھی دو بدو چیخا۔ مہرو تلخی سے مسکرا دی۔ اس شخص کا ہر لفظ اسے زخموں سے چور کر رہا تھا۔ تم نے نہیں کہا، میں اپنے دل کے آگے مجبور ہو گئی۔ میرا دل جو اب میرا نہیں رہا، یہ کب تمہارا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مہرو روتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر گئی۔ افراز اسی پل سے دامن بچانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت سے ڈر رہا تھا۔ تو روکو اپنے دل کو، قابو میں رکھو۔ جس راہ پہ گامزن ہو اس کی کوئی منزل نہیں۔ افراز کا لہجہ دھیما تھا لیکن سرد۔ مہرو نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ بس میں نہیں، واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ ایک سسکی بھرتے بے بسی سے جواب دیا۔ خاردار راستہ ہے، سوائے زخموں کے کچھ نہیں ملے گا۔ افراز کو اس کے آنسو ناگوار گزر رہے تھے۔ وہ اس وقت دماغی خلش میں مبتلا ہوا تھا۔ تمہاری محبت بھی نہیں ملے گی؟ کیا بے بسی تھی آواز میں شامل کہ سننے والے کا دل کٹ کے رہ جا۔ نہیں،
بے حسی کا مظاہرہ کرتے اس کی محبت کی نفی کی گئی۔ کیوں؟ کیا میں اچھی نہیں، میں پیاری نہیں افراز؟ مہرو اس کے نزدیک آتے کرب سے بولی۔ افراز نے نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ بھوری ہرنی کی مانند گہری آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے لب اور سرخی مائل پھولے پھولے عارض۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین تھی۔ افراز اس سے نگاہیں پھیر گیا۔ تم میری پسند پہ پورا نہیں اترتی، نہ تم میں شرم و حیا ہے نہ احساس۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہ ہو، جو منہ اٹھائے رات کے کسی بھی پہر ہر خوف بھلائے کسی غیر محرم کے کمرے تک چلی آئے، ایسی لڑکی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ مہربانی کرو اگر تم مجھ سے دوری بنائے رکھو اور اپنے دل و جذبات پہ قابو۔ میں یہاں اپنی ذمہ داری نبھانے آیا ہوں، کسی بگڑی امیر ذاتی کی محبت بننے نہیں۔ تیز دھار آلے کی مانند اس کا لہجہ، اس کے لفظ مہرو کے وجود کو ٹکڑوں میں کاٹ گئے۔ وہ ششدر سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو بلا واسطہ طور پر اس کے کردار کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ صاف صاف کہو نا، بد کردار کہنا چاہتے ہو؟ مہرو اذیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ جو سمجھنا ہے سمجھو۔ اس نے اس کی بات رد نہ کی۔ مہرو کو شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوا۔ وہ غلط انسان پر جذبات لٹا بیٹھی تھی۔ افراز نے آنکھوں میں ناگواری اور ناپسندیدگی لیے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اور عارض پر در گرتے آنسو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی افراز، اور اس غلطی پر میں تا عمر پچھتاؤں گی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے سپاٹ لہجے میں کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ میری زندگی کی بھی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں یہاں تمہاری حفاظت کے لیے آیا، اور میں پچھتا رہا ہوں۔ وہ سنگ دل ثابت ہوا۔ اس کے لفظوں نے مہرو کی اذیت میں اضافہ کیا۔ مہرو دروازہ کھولے وہاں سے فرار ہوئی۔ افراز نے آنکھیں مینچتے خود پہ قابو کیا۔ یہ سب کہہ تو گیا تھا، لیکن سینے میں موجود دل اپنے ہی لفظوں سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں نے جو کیا صحیح کیا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ خود کو باور کرواتے، تسلیاں دیتے وہ سگریٹ سلگاتے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اب تمام رات سگریٹ کے سہارے کٹنی تھی۔ 1 منٹ، میں یہ نکاح نہیں کروں گی بابا۔ فاروق صاحب کی بات سنتے وہ کئی لمحے گنگ رہ گئی۔ یکدم ہوش میں آتے بولی۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال پر فاروق صاحب کو دیکھتے وہ منع کر گئی۔ اس کا انکار سنتے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا افراز اپنے لب بھیج گیا۔ بیٹے، یہ نکاح آپ کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے بیٹا، جلد اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو بھی دھمکیاں دے رہا ہے اس تک جلد پہنچ جائے گی، لیکن ہم اس سے پہلے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق صاحب کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مہرو نے زور و شور سے دھڑکتے دل کو نظر انداز کیا، افراز کی جانب دیکھا، جس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے وہ اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ اس شخص کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی محبت رد کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محض اپنے لیے ناگواری ہی دیکھی تھی مہرو نے۔ اب کیسے وہ اس سے شادی کر سکتی تھی؟ دل تو اس قدر جلدی آمادہ ہو گیا تھا اس نکاح کے لیے، مانو دھڑکنوں کے لیے یہ شخص ضروری ہو۔ پلیز بیٹا، میری خاطر، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا مہرو۔ فاروق صاحب نے دوبارہ اصرار کیا۔ مہرو افراز سے نگاہیں ہٹاتے اپنا سر جھکا گئی۔ کرنل شیر محمد بھی وہیں موجود تھے۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھتے کچھ ہی دیر میں اسے افراز کے نکاح میں دے دیا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کو کس طرح راضی کیا گیا، لیکن دل کا ایک گوشہ اب مطمئن تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح کے فوراً بعد وہ دونوں گاڑی میں سوار ہوئے۔ مہرو انجان راستوں کو دیکھتے آخر خاموشی توڑتے سوال گو ہوئی۔ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا افراز، جسے مہرو کی خاموشی چبھ رہی تھی، اس کی آواز سنتے پرسکون ہوا۔ میری حویلی۔ 2 لفظی جواب دیتے اس نے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کی، لیکن توجہ بار بار بھٹکتے پہلو میں بیٹھے نازک وجود کی جانب مبذول ہو رہی تھی، جس کی سحر انگیز خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہوتے اسے بوجھل کر رہی تھی۔ مہرو کی تمام لاپرواہی کہیں دور جا سوئی۔ کیا وہ اسے اپنی حویلی بطور اپنی بیوی لے کے جا رہا تھا؟ یہ سوال ذہن میں اجاگر ہوتے اسے خوش کر گیا، لیکن اگلے ہی پل افراز خان اس کی خوشی چھین چکا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتا، نہ میں چاہتا ہوں وہ جانے۔ اس لیے میں نے اس سب سے یہی کہا ہے کہ آپ کرنل شیر محمد کی بھتیجی ہیں اور گاؤں کی شادی اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں۔ میری کزن کی شادی بھی ہے، اس لیے یہ بہانہ ٹھیک لگا مجھے۔ اپنے لفظوں کی بدولت اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھتے وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ مہرو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑتے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔
بے فکر رہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ آواز میں نمی شامل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی آواز میں نمی شامل ہونے سے روک نہ پائی۔ یہی بہتر ہے۔ افراز کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جب جب کوئی تلخ جملہ ادا کرتا، اس کا اپنا وجود ان لفظوں کی تلخی کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ سب کرنا ضروری تھا۔ 3 گھنٹے کے تھکاوٹ زدہ سفر کے بعد ان کی گاڑی ایک عالی شان حویلی کے پورچ میں رکی۔ حویلی کے تمام مکین دروازے پر ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ افراز کو گاڑی سے اترتے دیکھ وہ بھی گاڑی سے اترتے اس کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ افراز نے اپنے پہلو میں کھڑی مہرو کو دیکھتے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی مینا پر ڈالی، جس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ یہ میرے کرنل کی بھتیجی ہے، جس کے بارے میں آپ سب کو میں نے بتایا تھا۔ مینا کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ وہ فوراً سے مہرو کا تعارف کروا گیا۔ مہرو نے بمشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ماشاءاللہ، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ دی جان فوراً آگے بڑھتے مہرو کو اپنے حصار میں لیتی محبت سے بولی۔ مہرو اپنی تعریف پر سرخ پڑتے چہرہ جھکا گئی۔ اس کی یہ ادا افراز پر بھاری پڑی تھی۔ وہ فوراً اپنا دھیان اس پر سے ہٹا گیا۔ سب کی تقلید میں چلتے وہ دونوں اندر آئے تھے جب بی جان نے سب کا تعارف مہرو کو کروایا۔ میں افراز کی بی جان ہوں۔ یہ زرمینا اس کی ماں ہے، اور یہ مینا افراز کی تایازاد کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگ، اور یہ مینا کی ماں میری چھوٹی بہو ارم۔ بی جان نے اپنے ساتھ موجود 2 عمر دراز عورتوں اور ایک لڑکی کی جانب اشارہ کرتے بتایا۔ اب وہاں موجود مرد حضرات اپنا تعارف دے رہے تھے، لیکن مہرو تو ساکت وجود لیے مینا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ افراز کی منگ مینا؟ یہ جملہ سماعتوں میں باز گشت کر رہا تھا۔ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ نگاہیں اس لڑکی سے ہٹنے سے انکاری تھیں، جو سر پر دوپٹہ جمائے شرم و حیا کے بوجھ تلے پلکے جھکائے شلوار قمیض میں ملبوس شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ افراز نے اس کی محبت رد کی تھی۔ ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی۔ گھٹنوں تک آتی کرتی پاجامے میں ملبوس دوپٹے سے ندار وجود لیے وہ محض چادر خود پر ڈھانپی ہوئی تھی۔ وہ اپنا اور مینا کا موازنہ کر رہی تھی۔ مینا کی پٹھانی نقوش اس کے شرم و حیا اسے خوبصورت بنا رہے تھے۔ مہرو کو اپنا آپ اس کے سامنے پھیکا سا لگا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، اور اس سے کچھ دور بیٹھا افراز اس کے تاثرات ملاحظہ فرماتے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ مہرو نے اپنے آنسو ضبط کرتے افراز کی جانب دیکھا۔ جب چاند دسترس میں ہو تو بھلا زمین کی خاک کون اپنی جھولی میں ڈالے؟ مہرو کو اپنا آپ بکھرتا محسوس ہوا۔ آ جاؤ مہرو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ مینا کے پکارنے پر وہ ہوش میں آئی۔ سر اٹھایا اس نے مینا کی جانب دیکھا، جو شاید اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ چکی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مہرو اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ افراز کی نگاہوں نے اس کی پشت کو اوجھل ہو جانے تک تکا۔ تم صحیح وقت پر آئی ہو۔ ویسے چند دنوں بعد میری اور افراز کی شادی بھی ہے، تو تم وہ بھی اٹینڈ کر پاؤ گی۔ مہرو کو لیے کمرے کی جانب بڑھتے مینا گویا ہوئی۔ مہرو ضبط کرتی رہ گئی۔ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے افراز۔ شادی کا ارادہ تو سال بعد کا تھا، لیکن کچھ دن پہلے ان کا فون آیا اور وہ جلد سے جلد شادی کرنے کا کہتے سب کو ہی خوشی دے گیا۔ سبھی چاہتے تھے ہماری شادی ہو جائے، لیکن وہی منع کرتا آ رہا تھا۔ مینا کہتی چلی جا رہی تھی، اور مہرو کو اپنے ضبط کا دامن ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رہا تمہارا کمرہ۔ مینا کمرے کا دروازہ کھولے مہرو سے گویا ہوئی۔ تم زیادہ بات نہیں کرتی کیا؟ مینا کو اس کی خاموشی اچھی نہ لگی، تبھی پوچھ بیٹھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اس سے انسیکیور ہوتے افراز اور اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی نظروں کو افراز پر جو ٹکے دیکھ چکی تھی۔ مہرو کے دل میں آیا، کہہ دے تم نے کچھ کہنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے، لیکن جب بولی تو محض اتنا، نہیں ایسی بات نہیں، تھک گئی ہوں شاید اس لیے۔ مہرو کے کہنے پر مینا نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو تم آرام کرو، شام میں ملتے ہیں۔ لبوں پر مسکان سجائے کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور مہرو اسی انتظار میں تو تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کیے وہ چادر کا گولا بنائے اپنے منہ پر رکھے زاروں قطار روتی چلی گئی۔ گاؤں کا موسم ایک دم بدلا تھا۔ طوفانی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کڑکتی بجلیوں کے ساتھ زوردار بارش ہوتے ماحول کو خوفزدہ بنا گئی۔ حویلی کی تمام لائٹس بند تھیں۔ کچھ پل پہلے مینا اس کے کمرے میں موم بتیاں جلا کے جا چکی تھی۔ مینا نے کمرے میں رکنا چاہا، لیکن مہرو اسے منع کر چکی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس میں اس قدر ضبط تھا کہ وہ اپنی سوتن کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی۔ لیکن
اب بجلی کی آوازیں اسے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ وہ تکیہ سینے میں بھیجے آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ افراز ابھی حویلی لوٹا تھا۔ گھر کے مردوں کے ساتھ وہ ڈیرے پر چلا گیا اور اب اس کی واپسی ہوئی تھی۔ یہ کہنا بہتر تھا، اسے اس نازک وجود کی فکر کھینچ لائی تھی۔ اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اضطراب میں ڈوبا اس کے قدموں کا رخ گیسٹ روم کی جانب تھا جہاں وہ ٹھہری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے افراز نے قدم اندر رکھا۔ بیڈ پر بیٹھی مہرو اس سے قبل اندھیرے میں اسے دیکھ پاتی وہ چیخی۔ افراز تیزی سے اس کے جانب بڑھتا اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ اس افتاد پر دونوں اپنا توازن نہ سنبھالے اور بیڈ پر گر پڑے۔ مہرو نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود پر جھکے افراز کو دیکھا۔ وہ قریب آیا تو موم بتی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ میں ہوں افراز، چیخنا مت مہرو، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ افراز نے اسے تلقین کی۔ مہرو اس بات میں سر ہلا گئی۔ افراز نے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آنکھیں سرخ متورم اس کے تا دیر رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ افراز اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے بے تک سوال کر گیا۔ جانتا تھا کہ اس کے آنسوں کی وجہ کیا ہے۔ ایک سنگ دل سے دل لگایا ہے۔ رونا اب نصیب میں لکھا جا چکا ہے، بھیگی آواز میں جواب دیا۔ افراز لبوں کا کونا دان تلے دبا گیا۔ میں بابا سے بات کروں گی کہ وہ جلد از جلد واپس آ جائیں تاکہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ آپ مینا سے محبت کرتے ہیں، آپ دونوں کی شادی ہونے والی ہے، میں آپ دونوں کی شادی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ افراز کو خاموش دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا۔ افراز کی بھویں ریز ہوئیں۔ یہ بات اس کے اشتعال کو دعوت دے گئی۔ یہی وجہ تھی نا میری محبت رد کرنے کی؟ میں بے شرم بے حیا ہوں، آپ کی پسند پہ پورا نہیں اترتی، کیونکہ مینا آپ کی پسند ہے۔ وہ مزید خود پہ ضبط نہ کر پائی، روتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ مقابل اب بھی خاموش تھا۔ میں آپ کی محبت کے درمیان نہیں آؤں گی، جلد آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ افراز کی خاموشی اسے زج کر رہی تھی۔ اس سے قبل وہ جنجلاہٹ میں مبتلا ہوتے کچھ کہتی افراز اس کے لبوں پر دسترس حاصل کرتے اس کے لفظوں کا دم گھونٹتے اس کی سانسیں شدت سے پینے لگا۔ مہرو کو سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے افراز کا کالر جکڑ گئی۔ اس شخص کا لمس جھلسا کر راکھ کر دینے والا تھا۔ وہ سانسوں کو آزادی نہ ملنے پر ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھی۔ افراز نے اسے سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری سب سے بری عادت یہ ہے کہ تم فضول بولتی ہو۔ یہ فراٹے بھرتی کینچے کی مانند چلتی زبان ہر بار میرے ضبط کا امتحان لے جاتی ہے، اور اب مجھے تمہیں خاموش کروانے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ اپنی شدت سے بھیگے اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے افراز مدھم گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کیوں آئے میرے نزدیک؟ یہ شادی مجبوری کے تحت کی گئی ہے، آپ مجھے چھو نہیں سکتے۔ مہرو اس کی گہری نگاہوں سے خائف گہرے سانس بھرتے بے ربط جملے ادا کر گئی۔ کیوں نہیں چھو سکتا میں تمہیں؟ افراز نے تنی بھویں لیے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مینا سے کرتے ہیں، مہرو نے جھٹ سے جواب دیا۔ اور اگر میں کہوں میں مینا سے نہیں تم سے کرتا ہوں؟ فراز کا لہجہ مخمور ہوا۔ مہرو کی سراہی دار گردن پر جھکتے اپنے لبوں کا لمس چھوڑے ایک حیران کن بات کہہ گیا۔ مہرو کا دل خاموش ہوا۔ سماعتوں کا دھوکہ لگا تھا اسے یہ۔ تو میں نہیں مانوں گی۔ آپ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں آپ کو میں پسند تک نہیں، پھر محبت تو ناممکن سی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کی پسند پہ پورا نہیں اترتی، مجھ میں شرم۔ اس کے الفاظ یاد کرتے وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جب افراز اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کے روبرو آتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ وہ سب جھوٹ تھا، ایک ایک لفظ جھوٹ تھا، اپنے جذباتوں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ الفاظ کہتے جس قدر تکلیف تمہیں دی اس سے کئی گنا زیادہ میں نے محسوس کی۔ انکاری تھا اپنی محبت سے، لیکن آخر کب تک ضبط کا مظاہرہ کرتا؟ مزید انکار نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مہرو، تب سے جب اس رات تم میرے انتہائی نزدیک آئی تھی، جب تمہارے وجود کی خوشبو محسوس کی تھی، یا تب سے جب تمہیں اپنی فکر میں روتا دیکھا تھا۔ نہ جانے کون سا پل تھا جب مجھے تم سے محبت ہوئی، بس ہو گئی۔ بہت روکا خود کو، سختی، بے حسی، بے رخی، سنگ دلی، ہر لبادہ اوڑھ کے دیکھا، لیکن سب بیکار تھا مہرو۔ محبت سے لڑتے لڑتے میں محبت کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ کس قدر خوبصورت الفاظ تھے یہ، کہ سماعتیں ان لفظوں کو بار بار سننے کی خواہاں تھیں۔ مہرو کے آنسو تھم گئے، دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا،
خون کی روانی میں بھی تیزی در آئی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ تصدیق چاہی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا کہتی ہیں؟ افراز نے اس کی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑی۔ مہرو نے آج ان سنہری آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور نرمی دیکھی، ناگواری ناپسندیدگی کی رمق نہ تھی۔ آنکھیں اس کے لفظوں کی گواہی دے رہی تھی۔ پھر مینا سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی منگ ہے؟ یہی بات تو چبھن کا سبب تھی۔ ابھی کے لیے تمام باتیں بھولتے اس بات کی خوبصورتی محسوس کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ تنہائی مجھے تمہاری قربت کا طلبگار بنا رہی ہے۔ کمرے کی تنہائی اور باہر برستی بارش ماحول کو پرفسوں سا بنا رہی تھی۔ اس قدر نزدیکی کے بعد اب وہ مکمل اس کی ذات میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں خمار اور مہرو کی طلب سے لبریز تھیں۔ مہرو اپنی نظریں جھکا گئی، رنگت میں سرخیاں گھلی۔ اب نزدیکی کا احساس ہوا تو وجود سنسناہٹ میں ڈوبا۔ میں اسے خود سپردگی سمجھوں؟ افراز نے اس کی تھوڑی پر اپنے سلگتے لب رکھتے مخمور لہجے میں کہا۔ مہرو شرم سے چور ہوتے اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ ہونٹوں پر شرمیلی مسکان نے احاطہ کیا۔ افراز نے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی مسکراہٹ چرائی۔ مہرو اس کا لمس محسوس کرتے، اس کی گردن میں باہیں ڈالے، اس کے ہاتھوں کی بے باک جسارتوں کو محسوس کرتے خود میں سمٹ سی گئی۔ مہرو کی سانسوں سے اپنی تشنگی مٹاتے وہ اس کی گردن پر جھکتے اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتا، اپنے اور اس کے درمیان تمام دوریوں کو مٹاتے، اس کے اور اپنی ذات ایک کرتے اس کی قربت میں اپنا سکون تلاشنے لگا۔ باہر بارش زور پکڑنے لگی اور کمرے میں افراز کی شدتیں بارش کی بوندوں کے ساز کے ساتھ ساتھ کمرے میں معنی خیز سسکیوں اور سرگوشیوں کا بھی ساز جاری تھا۔ زمینہ بیگم کافی دیر سے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے مہرو کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہ پاتے اب وہ پریشان ہوئیں۔ مہرو کی فکر کرتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئیں۔ اندر داخل ہوتے بیڈ پر نظر پڑتے ہی ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پہ گری۔ برتنوں کی آواز مہرو اور افراز کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ مہرو اور افراز ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھے۔ اس سے قبل وہ کوئی وضاحت دیتے، زمینہ بیگم چیختی حویلی کی باقی خواتین کو بھی کمرے میں بلا چکی تھی۔ مہرو سرخ رنگت لیے کسی گنہگار کی طرح چہرہ جھکائے ایک طرف کھڑی تھی، جبکہ برابر میں ہی افراز بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مہمان بن کے آئی تھی، ہم نے اتنی عزت دی، لیکن تم میری ہی بیٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈال گئی۔ ارم بیگم کینہ توز نگاہوں سے مہرو کو دیکھتے چیخیں۔ تائی، مہرو میری بیوی ہے، اس نے کسی کا حق نہیں چھینا، افراز نے سرد لہجے میں کہا۔ افراز، تم تو کچھ خیال کرتے، تمہارے نام پہ بیٹھی ہوئی تھی میری بچی، کیوں چھپایا تم نے ہم سب سے یہ؟ ارم بیگم کو بیٹی کا دکھ کھایا جا رہا تھا، کیونکہ میں پہلے مینا کو بتانا چاہتا تھا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اتنے سال وہ میری منگ رہی، لیکن میں اس سے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پایا تائی۔ وہ ایک ایسے انسان کی حقدار ہے جو اس سے محبت کرے اور میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کل ہی میں اسے تمام حقیقت سے آگاہ کرتے اس سے معافی مانگ چکا ہوں۔ پوچھ لیں آپ مینا سے، آپ سب کو میں بتانے والا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس طرح سچ سامنے آئے گا۔ افراز سرد لہجے میں دھاڑا۔ سب کی نگاہیں مینا کی جانب اٹھی جو سپاٹ چہرہ لیے ایک طرف کھڑی تھی۔ کل جب وہ مہرو کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آئی تبھی افراز اسے سب کچھ بتا چکا تھا، مہرو کے لیے اپنی محبت بھی، اور وہ معاف کر چکی تھی۔ زبردستی وہ حاصل کر بھی لیتی افراز کو، لیکن اس کے دل میں جگہ نہ بنا پاتی۔ افراز ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کل مجھے تمام حقیقت سے روشناس کر چکا ہے، اور میری ذات بھی اتنی ارزاں نہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے میرے لیے بہترین ہمسفر چنا ہوگا، جس کے دل میں میرے لیے محبت ہوگی۔ شاید ہمارا ساتھ نہیں لکھا تھا، مہرو اور افراز نے ایک ہونا تھا۔ آپ سب اب یوں مہرو پر چیخنا بند کریں، وہ افراز کی محبت ہے اور اب خان حویلی کی بہو۔ دیکھے تو صحیح کس قدر سہم گئی ہے وہ۔ سنجیدگی سے کہتے وہ مہرو کے نزدیک آتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ سہارا ملنا تھا کہ مہرو رو پڑی۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہوئے۔ پر اتنے سال جو تمہارے ضائع ہوئے مینا، اس کا کیا؟ ارم بیگم اب بھی مطمئن نہ تھی۔ پوری زندگی پڑی ہے مورے، جو وقت ضائع ہوا وہ بچپنا تھا، اور بچپن میں کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کئی نہیں۔ کچھ چھین جائے تو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر چیز دے گا، نہ کہ اپنی زندگی ہی ختم کر دینی چاہیے۔ میرا خوشیوں پر حق ہے اور میں خوش ہی ہوں۔ وہ کمال ضبط کی حامل لڑکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کا اللہ پر توکل مضبوط تھا، تبھی تو اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کر گئی۔ I'm sorry مینا، بھیگی نم آواز لاؤنج میں گونجی۔
سب نے مہرو کی جانب دیکھا جو مینا سے معافی مانگ رہی تھی۔ یار پگلی، رلائے گی کیا آپ؟ تمہارا شوہر سب کو یوں غصے سے گھور رہا ہے جیسے تمہیں رلانے کی پاداش میں ہم سب کو ہی آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دے گا، مینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرو نے افراز کی جانب دیکھا جس کے تاثرات واقعی سرد تھے۔ سوری، تم مجھے کہنا چاہیے تم سے۔ کل جھوٹ کہا تھا میں نے کہ افراز اور میں محبت کرتے ہیں۔ تمہارا شوہر تو منہ تک نہیں لگاتا مجھے، وہ تو تمہارا دیوانہ ہے، کل بتا رہا تھا کس قدر چاہتا ہے تمہیں۔ مہرو کو اپنے سینے سے لگائے مینا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مہرو مسکراتی۔ اس شخص کی محبت حاصل ہو گئی تھی تو اب قدم زمین پر ٹھہرنے کو تیار نہ تھے۔ اب بس بھی کرو، ہم سب شرمندہ ہیں کہ بچی کو رلایا۔ بی جان افراز کو جھڑک گئی جو ان سب کو گھور رہا تھا۔ بی جان، میں آپ سب کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن اپنی بیوی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا اسے میری وجہ سے یا مجھ سے جڑے کسی رشتے کی وجہ سے دکھ پہنچے۔ افراز نے سنجیدگی سے احترام کے دائرے میں رہتے اپنی بیوی کی اہمیت بیان کی۔ راستہ ناپو میاں، اب یہ ہماری بہو ہے، اسے اب دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ بی جان نے افراز کو جھاڑتے مہرو کے نزدیک آتے اسے پیار کیا۔ باری باری سب اسے پیار کرتے اپنے سخت رویے کی معافی مانگنے لگے اور وہ سب کے پیار کو محسوس کرتے اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی جسے اس کے محرم کے ساتھ ساتھ اتنے سارے رشتوں کا بھی پیار ملا تھا۔ مہرو کی ماں کے گزر جانے کے بعد میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میرے نزدیک اس کی خوشی اور حفاظت ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کے لیے تم سے بہتر محافظ کوئی نہیں، اور خوشی وہ تم میں ڈھونڈ چکی ہے۔ بے شک یہ رشتہ ایک مجبوری کے تحت بنا، لیکن اب جب تم دونوں راضی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ وہ دونوں اس وقت فاروق صاحب کے سامنے بیٹھے ان کی بات سن رہے تھے۔ مہرو نم نگاہوں سے اپنے بابا کی جانب بڑھتے ان کے سینے سے لگی۔ بے شک باپ کے نزدیک بیٹی کی خوشی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ افراز بھی انہیں تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مہرو کو شہر واپس لاتے وقت وہ اسی بات سے خوف زدہ تھا کہ فاروق صاحب اس رشتے کو قبول کریں گے یا نہیں، لیکن اب وہ مطمئن تھا۔ مہرو پر حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں، فاروق صاحب کی مخالف پارٹی ممبرز تھے جنہیں اب وہ شیر محمد کی مدد سے گرفتار کر چکے تھے۔ ان دونوں کی محبت اپنی منزل حاصل کر چکی تھی۔ ناپسندیدگی سے شروع ہونے والا یہ سفر اب بے انتہا محبت پر آ کر ختم ہوا اور اس کا اختتام ابتدا سے زیادہ حسین تھا۔